جو زیادہ اذیت رسان نہ ہو، یہاں تک تمہیں اجازت ہے، لیکن وہ کب؟ جب وہ کھلی بے حیائی کریں۔ پھر اگر وہ فرمان بردار ہو جائیں تو زیادتی کی راہیں تلاش مت کرو، پھر اس کے لیے بہانے نہیں بناؤ۔ تمہارا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر کسی اور کو نہ برجمان کرے، اور تمہارے گھر میں ان لوگوں کو گھسنے نہ دیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو، اور ان کا یہ حق ہے تمہارے ذمے کہ تم ان کے لباس، کھانے پینے کا بندوبست کرو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حجۃ الوداع کے خطبے سے نشوز کے لفظ کا معنی سمجھ میں آیا کہ نشوز کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلی بے حیائی مراد لی۔ پھر عورت کے بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیات کے اندر جمع کی صیغے استعمال فرمائے ہیں۔ ان جمع کی صیغوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد خطاب ہے گھر کے سربراہ کو، خاندان کے سربراہ کو، حاکم وقت کو، باپ کو، بھائی کو، شوہر کو، یہ سب مراد ہو سکتے ہیں، مگر بشرطے کہ معاملہ کھلے بے حیائی کا ہو۔ یہ نہیں کہ یہ کھانا صحیح نہیں ہے، آپ نے کپڑے نہیں لیے، آپ نے مجھے سلام نہیں کیا، نہیں، کھلی بے حیائی ہو تو کیا حکم ہے؟ شوہر کو بھی ہے، گھر کے سربراہ کو بھی ہے، خاندان کے سربراہ کو بھی ہے، حاکم وقت کو بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے مرحلے میں تم کیا کرو گے؟ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما، اگر مرد اور عورت کے درمیان نشوز آ جائے، عورت کو یہ شبہ ہو جائے کہ میرا شوہر میری بجائے دوسری لڑکیوں کے پیچھے گھوم رہا ہے، اور مرد کو یہ شبہ ہوا کہ میری بیوی میرے علاوہ کسی اور پر نظر کرم چلا رہی ہے، تو ایسے مرحلے میں گھر کے سربراہ کو یا میاں بیوی کو یا حاکم کو یا خاندان کے سربراہ کو حکم ہے کہ وہ ان کے درمیان صلح کرے، یا میاں بیوی اپنے درمیان صلح کی کوشش کرے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر پھر تمہیں خطرہ ہو آپس میں ناراضگی اور ناچاکی کا کہ بھئی ہماری بات بڑھ رہی ہے، آپس میں صلح ہم کرنے نہیں پا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر دونوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ ایک حاکم عورت کی طرف سے مقرر ہو جائے اس کے خاندان سے، اور ایک حاکم مرد کی طرف سے مقرر ہو جائے مرد کے خاندان سے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپس میں اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اصلاح کرا دے گا۔ اس آیت کے اندر بقول امام جساس کے اختلاف ہے کہ اس سے مراد کون ہے، کس کو یہ خطاب ہے، مگر سعید ابن جبیر، ضحاک، ان دونوں نے فرمایا کہ سلطان بھی مراد ہو سکتا ہے، میاں بیوی انہی کی طرف مرافع کریں گے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ بادشاہ اور حاکم وقت کی طرف مرافع کریں، اپنی بات ان تک لے جائے، انہیں باخبر کرے کہ بھئی ہمارے درمیان ایسی پریشانی ہے۔ مگر سدی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہاں میاں بیوی مراد ہے، حاکم وقت کو اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ مگر جساس نے اللائی تخافون نشوزہن کا خطاب شوہروں کو بتایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللائی تخافون نشوزہن کا خطاب شوہروں کو تھا۔ آیت کی ترتیب سے ایسا معلوم ہوتا ہے
اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو خطاب ہے۔ لہٰذا اس آیت کے اندر جب ابتدائی پریشانی اور ایک دوسری پر بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس وقت پہلا خطاب میاں بیوی کو ہے، اس لیے کہ صیغوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے جدائی اختیار کرو، ان کو نصیحت کرو۔ تو یہاں تک تو آپس میں یہ صلح کی کوشش کریں گے، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا سے اگر تم لوگ آپس میں صلح اور اس کو نصیحت اور پھر اس سے خوابگاہ میں جدائی اور پھر تھوڑی سے مار پیٹ کے باوجود وہ انسان کی بچی نہیں بن رہی اور آپس میں تعلقات نہیں بن رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر مرد کی طرف سے ایک حاکم اور عورت کی طرف سے ایک حاکم مقرر کیا جائے جو فریقین کے درمیان محاکمہ کرے، اس لیے کہ شوہر کا بیان چن کے پہلے ہو چکا کہ وہ بیوی کو سمجھائے فلاں نہ کرے۔ اب ان تینوں مراحل سے یہ لوگ گزر گئے، آپس میں صلح کی کوشش کی، نصیحت کی، اور پھر خوابگاہ میں جدائی کی، اور پھر تھوڑا سا اس کو سزا دیا، لیکن پھر بھی نہیں سمجھے تو اللہ فرماتے ہیں فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، پھر ایک حاکم ایک ثالث عورت کی طرف سے ایک مرد کی طرف سے۔ یہ احکام القرآن نے ذکر کیا ہے دوسری جلد میں 231 نمبر صفحہ پر۔ پھر جساس رحمہ اللہ نے اختلاف کا ذکر کیا کہ اس سے آگے یہ اختلاف بھی ہے کہ آیا یہ ثالثان جو مقرر ہوئے یہ آپس میں نکاح بھی فسخ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا صرف ان کے درمیان صلح کی حد تک ذمہ دار ہیں۔ حنفیہ جو ہے امام ابو حنیفہ، ان کے مسلک کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر فریقین نے ان دونوں حکمین کو ثالثان کو کھلا اختیار دے دیا ہے پھر تو یہ فسخ نکاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے اختیار صرف صلح کا دیا ہے تو پھر یہ فسخ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، ابو سلمہ، طاؤوس، ابراہیم نخعی، انہوں نے ذکر کیا کہ ثالث کو اختیار ہے، وہ طلاق تک دلا سکتے ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ میاں بیوی میں پہلا مرحلہ جب ناکام ہو جائے